اس پہ کام ہو رہا ہے. اور آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی انڈسٹری کے حوالے سے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ کہیں بھی ہماری ضرورت پڑے کسی بھی حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم سب کا یہ سروائیول کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ صاحب. مجھے کا بہت شکریہ سر. ہمارے نیکسٹ ممبر جو ہے. جی السلام علیکم. جی مسعود نظامی میرا نام ہے اور میرا تعلق انٹرنیشنل کلاسک انڈسٹری سے ہے. اور میں ایس ایم تنویر صاحب کا اور ظہر یار صاحب کا جو آئی ٹی پی سے متعلق جتنی بھی انہوں نے اسٹیپس اٹھائے ہیں بہت ہوپ فل ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ گورنمنٹ اس پہ اور فیسلٹیز ہمیں دے گی. اور یہ ظہر یار صاحب کے بارے میں جو بھی اور معاملات رہیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کو چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ. چھاپڑا صاحب سر. ہمارے پاس ماشاء اللہ آئی ٹی پیز پہ ہم کام کر رہے ہیں بہت زیادہ. اس کے علاوہ آئی ٹی پیز کے علاوہ جو یوٹیلیٹیز ہیں جیسے گیس ہے, پانی ہے, ان کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی کیپنگ موجود ہے. اس پر دل کرتا ہے ان کا وہ کہتے ہیں ہم اتنے % آپ کی گیس بڑھا رہے ہیں, اور جبکہ گیس اویلیبل پہلے ہی نہیں ہوتی, اس کے مسائل کی جگہ ہے اور اس پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے پر ہماری طرف سے ان پر کوئی ریئیکشن نہیں آتا. اسی طرح سے ایک بہت جو بڑا ایک نائٹ میئر ہے ہمارے لیے جو میں سمجھتا ہوں وہ ایف بی آر کی پالیسیز ہیں, جو کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ کھلی چھوٹ ہے. وہ ان کا جو دل کرتا ہے رات سے ایک خواب دیکھتے ہیں اور صبح سے اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. ایک ایسا ہو گیا تھا کہ ٹریڈر جو ہے وہ ہر چھوڑنے کے بعد جا کے اپنا انگوٹھا لگائے گا اور 5 گنا سیل کرے گا اور اس پر چلے, اس کے مطابق اس کی سیفٹی کی ریٹرنس جائیں گی. پچھلے مہینے سے انہوں نے مینوفیکچررز کو بھی اس میں غیر اعلانیہ طور پر شامل کر دیا ہے. مینوفیکچررز کی بھی ریٹرنس جو ہے انہوں نے بغیر انجن کے لیے نہیں دی, یعنی بایومیٹرک ویریفیکیشن کیا. اور میری سمجھ سے یہ باہر ہے جب آپ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے, ہمارا بایومیٹرک آپ کے پاس 20 جگہ ہمارے NIC کے اوپر ہمارے ٹیلیفون کے اوپر مختلف جگہ موجود ہے, تو پھر یہ بار بار اس کا مقصد کیا ہے مجھے سوائے تحریر جو نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. اور انٹرسٹ ریٹ اپنی جگہ مسئلہ ہے جو دوہری راستے سے مارتا ہے. ایک تو جب ہمیں پے کرنا پڑتا ہے تو مشکل ہوتا ہے, دوسرا جو ہمارے ساتھ جو کاروبار کر رہے ہیں اس سے آج اتنی محنت کر کے میں جس طرح کے کاروبار کروں اس سے بہتر ہے میں بینک کو پیسے دے دیتا ہوں, وہ مجھے پیسے زیادہ اچھے دے دے گا, تو ہمارا کاروبار دوہری مار کھاتا ہے. اس کی وجہ سے اس پر بات کرنا ہی ہمیں ہمارے لیے بہت جزاک. بہت شکریہ سر. عبدالحق صاحب سے. السلام علیکم. بہت شکریہ اجاز صاحب. سب سے پہلے میں اپنی قیادت کو سلوٹ کرتا ہوں آئی پی پی کے مسئلے پہ. جس طرح ان مفاد کا سٹولے کو انہوں نے ننگا کیا ہے تو ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں بریکل انڈسٹری پہ. گزارش ہے سر کہ یہاں پر بیٹھ کے ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم ہی سب سے زیادہ رونے والے ہیں انڈسٹری میں. یہاں پر تو ہم سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ چیخ رہے ہیں. سر ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ شاید پاکستان میں کسی انڈسٹری کے ساتھ نہیں ہوا, اور میں اپنی قیادت کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں. ایک پنجاب میں صرف 12,000 کے قریب ہمارے پاس یونٹ ہیں اور پورے پاکستان میں تقریباً 20,000 یونٹ ہیں. انوائرمنٹ کے نام پہ جو اسموک کے ایشو پہ جس طرح انہوں نے ہمیں دیوار پہ لگایا ہے کسی اور انڈسٹری کو نہیں لگایا. ہمارا جبکہ پالوشن میں اسموک میں صرف 2% ہوتا ہے اور سارا بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا ہے, جبکہ جو انوائرمنٹ ایکٹ ہے اس میں کسی بھی انڈسٹری کو ڈیمالش کرنے کی بات نہیں ہے. آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں, اس کو آپریشن روک سکتے ہیں, اس کو جرمانہ کر سکتے ہیں, لیکن انہیں اس کے اگینسٹ جو انہوں نے اسموک رولز بنائے ہیں اس میں انڈسٹری کو ڈیمالش کریں. اس پہ بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حکومت کے ساتھ اس پہ بات چیت کی جائے. اور باقی سر مسلسل سالوں سے ہماری گورنمنٹ سے ڈیمانڈ رہی ہے کہ اس انڈسٹری میں تقریباً 50 لاکھ ورکر ہمارے پاس ڈائریکٹ کام کرتے ہیں. اگر آپ اس انڈسٹری کو بند کر دیں گے تو ایک دوسری جو انڈسٹریز ہیں, سیمنٹ ہے, سریا ہے, پینٹ ہے, وہ تمام انڈسٹریز کا پہیا اس سے جڑا ہوا ہے. ہم پہلے لوگ ہیں جو کام شروع کرتے ہیں تو پھر دوسری تمام انڈسٹری میں اپنی قیادت کو بتانا چاہتا ہوں وہ تمام انڈسٹری پھر چلتی ہے, ہم پہلا کام شروع کرتے ہیں. تو سر ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جو پچھلی حکومت یا موجودہ حکومت نے گرین پنجاب پروگرام کے تحت اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کیے تھے وہ نہیں دیے, وہ یہ خود ہڑپ کر گئے. اور میں یہ میڈیا کے تھرو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عدالتوں میں اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے پورے پنجاب کو زیگزیگ پہ اس انڈسٹری کو کنورٹ کر دیا ہے, حکومت کا 0% بھی کسی بھی شعبے میں کردار نہیں ہے. اگر بریکل ایسوسی ایشن نے اپنے طور پہ جو کیا ہے کہ صرف 10% بچے پورے پنجاب میں ابھی تک زگزیگ ہوئے ہیں, اور گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ 100% ہو گئے ہیں, اور ابھی پورا پنجاب اسی طرح پڑا ہوا ہے. سر میری اپنی قیادت سے بھی گزارش ہے کہ ہماری انڈسٹری کو بھی
گورنمنٹ کے جو ہمارے مسائل اس کو سامنے لایا جائے. اور باقی سر IPPs کے معاملے پہ جس طرح آپ لوگوں نے کردار ادا کیا ہے سر, اگر کسی بھی لیول پہ پروٹیسٹ کا پروگرام بنے کسی بھی لیول پہ تو ہم سر اپنے ورکر اور اپنے تمام لوگوں کے ساتھ روڈ پہ آنے کو تیار ہیں, ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. میں اس لائن میں سر ایک ممبر کو ریکویسٹ کروں گا, سفیان صاحب تشریف لائے ہیں گجرانوالہ سے, اسٹیل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ملک سفیان ایوب ہے. میرا تعلق پاکستان اسٹیل میکرز ایسوسی ایشن سے. سر میں بتاتا چلوں ہمارے گجرانوالہ میں 83 کے قریب اسٹیل سیکٹر کی انڈسٹریز ہیں جو کیپکو کی 23% کنزمپشن کو مینوپولیٹ اور انگلف کیا ہوا. اس میں سے سر صرف 14 کے قریب ہماری انڈسٹری چل رہی ہے, لارج اسکیل انڈسٹریز ہیں جس میں سے 1200 سے 1400 بندہ ایک انڈسٹری میں کام کر رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ بند ہونے کی الیکٹریسٹی کی یہ جو مینوپولیشن ہے اور یہ ولیٹیلٹی ہے, اس وجہ سے انڈسٹری ہماری سروائیو نہیں کر پا رہی. اور پلیئر کے ساتھ ساتھ یہ انڈسٹری جو ہے لوگوں نے کھول کے بیچنا شروع کر دی ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ریسرچ ایشو کو جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کو مزید تھوڑا سا اسٹیٹ کو پش کریں تاکہ یہ ہماری جو پرابلم ہے اسٹیل سیکٹر کے حوالے سے ان کو کرب کیا جائے اور یہ انڈسٹری بوسٹ اور ہمارا برا. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. میں ریکویسٹ کروں گا وقاص عالم صاحب سے, سولر سیکٹر سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. وقاص موسیٰ, سولر ایسوسی ایشن سے ہمارا تعلق ہے. جو آپ پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں اس میں اسپیسیفکلی ایک تو IPPs کا جو پوائنٹ ہے وہ تو بہت ہی ویلڈ ہے اور سم تھنگ ٹو بی اپریشیٹڈ کہ FPCI نے اس کو پک اپ کیا ہے ملٹیپل فرنٹس پہ, ملٹیپل فورمس پہ. اس کے الحمدللہ کچھ ریزلٹس بھی آئے ہیں اینڈ آئی ہوپ انشاءاللہ اور بھی ریزلٹس آئیں گے. IPP کا جو مسئلہ ہے وہ ملٹی پرونگ مسئلہ ہے, اس میں بہت سارے مسئلے, اس میں بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں. تو ظاہر ہے اس کے اوپر سولوشن بھی اسی طرح سے بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہوگی اور لوگوں کو مل بیٹھ کے کوئی نمبر نکالنا ہوگا جس میں ایسی سچویشن نکالی جائیں کہ ہم اس کو بیسٹ انٹرسٹ میں پاکستان سالو کر سکیں. بٹ اس میں ایک چیز جو میں ضرور ایڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ کم از کم نیا IPPs لگانا تو بالکل ایک موریٹوریم امیڈیٹلی بین کر دینا چاہیے کہ نئے کوئی کانٹریکٹ نہیں سائن کریں. ابھی کچھ مہینے پہلے 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے, شاید اسی مہینے کا نہیں نومبر شروع ہو گیا تو اکتوبر کی بات ہے کہ ہم نے ساؤتھ پنجاب میں 1000 ایکڑ پہ پھر لینڈ ایکوزیشن کی بات کر رہے ہیں سولر IPP لگانے کے لیے. ہم سولر ایسوسی ایشن سے ہیں لیکن اس وقت IPP کسی قسم کا لگانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں. until we can get a grip on what's been happened in the past. اس کے بعد پھر آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ ڈیمانڈ آئے گی اور آگے جا کے اس پہ رہنے کی ضرورت ہوگی. لیکن ایٹ لیسٹ پچھلے والوں کے مسئلے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں IPPs پہ ٹوٹل بین کر دینا چاہیے. جو کانٹریکٹس ہوئے ہوئے ہیں ان میں سے دیکھیں گے کس طرح سے نکل سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم نئے کانٹریکٹس کرنا اس ٹائم پہ جو ہے وہ عقل مندی کا نہیں ہوگا. دوسرا جو پوائنٹ ہے انٹرسٹ ریٹ سے ریلیٹڈ, جس طرح ہمارے بردر آٹو فائنینسنگ کے کا ذکر کر رہے تھے, جو بھی انڈسٹریز ایسی ہیں جس میں کیپٹل اپ فرنٹ چاہیے ہوتا ہے اس میں بھی, اور ایون جس طرح سے سر نے بات کی کہ آپ کے جو کسٹمرز ہیں یا جو آپ کے بزنس پارٹنرز ہیں, ایسوسیٹس ہیں, وہ آپ سے یہ سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں اس میں تو ریٹرن اتنا ایسے رہتا تو میں بینک میں پیسے رکھوں. تو انٹرسٹ ریٹ ہائی ہونے کا ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ امپیکٹ ہے. تو دیٹ سم تھنگ جو کہ اگین سولر کی سائڈ سے اگر ہم بات کرتے ہیں سولر ایسوسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, تو پہلے SPP کی فائنینسنگ اسکیمز ہوتی تھیں جو مختلف بزنسز کو اور مختلف سپورٹ کرتے تھے سولر لگانے میں ایٹ لیسٹ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. اب تو وہ اسکیمز تو نہیں ہے لیکن وہ جو انٹرسٹ ریٹس چل رہے ہیں اس کی وجہ سے دیٹس آلسو سم تھنگ وچ از ڈسکریجنگ انویسٹمنٹ اینڈ اٹس ڈسکریجنگ کہ بندہ اپنی سیونگ کے لیے سولر لگائے جس وقت ایونچولی جا کر اس کو فائدہ ہوتا ہے, ڈائریکٹ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی دیز پوائنٹس سب پرسوئنگ اینڈ یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم ان میں تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو وقاص صاحب. ریکویسٹ ہے خامی سعید بٹ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, پیپر انڈسٹری سے کا تعلق ہے. میرا بیسیکلی ایپما سے تعلق ہے, پیپر پرچینٹ سے. میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن IPPs اور انٹرسٹ ریٹ پہ جو آپ نے انیشیٹو کی ہے گوگر صاحب نے تقریر اور پلس ساری قیادت نے UG کی, اس کا تو نتیجہ بھی بڑا اچھا ملا ہے. اور جس طرح آپ اس پہ محنت کر رہے ہیں تو ڈبلی ہوپ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے اور پاکستان کی نظریں اب آپ ہی کی طرف ہے. تھینک یو سر. بہت شکریہ خامد صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا طارق صاحب سے, چیف اسٹور ایسوسیشن سے ان کا تعلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو سب چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں IPP اور
انٹرسٹ ریٹ کے بعد جس چیز کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ ٹیکس کمپلائنس ہے. ابھی جو ٹیکس کمپلائنسز کے اوپر لا میں امینڈمنٹس آئی ہیں، اسپیشلی ٹیکس فراڈ کے اوپر جو آئی ہیں، ان کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں یہ سب سے سائلنٹ کلرز ہوں. میں سمجھتا ہوں جو آڈٹ میں جائیں گے، ٹیکس کمپلائنسز میں بزنسز جائیں گے، وہ زیادہ تر جو جیل کے اندر ہی جائیں گے، بیہائنڈ دا بار ہی جائیں گے، کیونکہ ہر کمپلائنس کے پیچھے انہوں نے کرمنل پروسیڈنگ انٹروڈیوس کر دی. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگلا ہمارا آبجیکٹو ٹیکس کمپلائنس پہ ہونا چاہیے. سیکنڈ یہ ہے کہ منیمم ویج بڑھ رہی ہے ہر سال، بلکہ سال میں 2 دفعہ بڑھ رہی ہے. تو ہماری ای او پی آئی اور سوشل سیکورٹی کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ریشو کے حساب سے ہے. تو اس وقت جتنی ریشو بڑھتی جا رہی ہے اور جتنی اماؤنٹ وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس میں سے 2 میری سجیشن ہوں گی. یا تو اس کے اوپر کیپ لگا دیا جائے یا منیمم ویج بڑھاتے جائیں، لیکن کنٹریبیوشن کو روکیں کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہی ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ہمیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ جو کنٹریبیوشن جا رہا ہے اس کے نتیجے میں ان ڈپارٹمنٹ کا بینک بیلنس نہ بڑھے، بلکہ ہمارے امپلائی کو جو بینیفٹ ہے اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں کہ وہ بینیفٹ کیسے انکریز ہو سکتا ہے. اگر آپ 5,000 کے ایکولنٹ ہر مہینے بزنس کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اسٹیٹ صرف 2,500 3,000 اس میں سے دینا چاہتی ہے تو وہ پھر وائبل نہیں ہے. تو میں یہ 2 ہی گزارشات کروں گا کہ ٹیکس کمپلائنسز کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. بہت شکریہ طارق صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا میڈم فائدہ سے، جو ایس پی پی ہے ویمن چیمبر لاہور. جی السلام علیکم. میرا خیال ہے کہ سارے سیکٹرز کی ریپرزینٹیشن اور ڈسکس ہو چکے ہیں پرابلم، اور ہم سب کے پرابلم سیم ہیں آلموسٹ. تو بس وی مسٹ ورک ٹوگیدر ٹو اسٹرینتھن آور نیشن فاؤنڈیشن اینڈ بینگ اے پارٹ آف ویمن چیمبر وی اسٹینڈ ود یو ان دس ورتھی کاز. تھینک یو. تھینک یو. میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر شیلا صاحبہ سے. بہت شکریہ ڈی صاحب. بہت ہی اچھا ایفرٹ ہے. یہ کانٹ اپریشیٹ وہ یہ جو وی آر ٹرائنگ دا بیسٹ ٹو ریڈیوس دا انٹرسٹ ریٹ اینڈ آئی ٹی فی کو ہم جتنا بھی ہم ان کو کنٹرول کر لیں اور ہمارے بجلی کا بل کتنا چیک آئے گا، دے کانٹ بی بیٹر ایفرٹ. میں صرف آپ کو ایک شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ایک جب شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے ان 2006 فیڈریشن کے ساتھ میں ان کو ملی ہے، اور ہی نیو بی بفور آلسو ہی سیڈ کہ آپ بڑی غلط انڈسٹری میں آ گئی ہیں. وائی یو انٹو مینوفیکچرنگ؟ تو یو شوڈ بی ان سروس انڈسٹری. بیکاز ہم نے جو ہماری پلاننگ ہے زمین کی وہ 2030 میں دا انڈسٹریز آر گوئنگ ٹو بی آؤٹ دا مینوفیکچرنگ یونٹ. سو جسٹ ٹو شیئر دس بیکاز اگر آئیڈیا گورنمنٹ کا اس طرح کا تھا 30 سال پہلے کہ انہوں نے مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ختم کرنا ہے، تو وی آر ہیڈنگ ایکچولی ٹورڈز دیٹ. میری جو بات ہوئی، اور یہ اگر گورنمنٹ سے ٹریگر ڈاؤن ہمیں تب ہوا تھا تو اب تو بالکل ہی 2030 رائٹ اراؤنڈ دا کارنر نہ ہو. تو جتنا بھی ہم اس کو بچا کے اپنی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو گڈ لک ٹو ایوری بڈی انکلوڈنگ اس دیٹ ول بی لائک ان دا بینیفٹ آف دا کنٹری. بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا کہ نذیر حسین صاحب سے اور ایک تو مبارکباد بھی پیش کروں گا جی پاک چائنا جوائنٹ چیمبر کے نیو پریزیڈنٹ ہیں سر. جی السلام علیکم. بہت شکریہ. پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری تو ایک اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوشن ہے. ہم جو بنیادی فنکشن کا ہمارا یہ ہے کہ ہم لیزون ہیں چائنیز انڈسٹری ہے پاکستان انڈسٹری. انڈیویجول انڈسٹری کو بھی سرو کر دیتے ہیں، لیکن جو چائنیز انویسٹرس پاکستان میں ہیں ان کے جو کنسرنس ہیں، ان کے جو تحفظات ہیں، ان کو جو فیسیلیٹیشن ہے، خاص کر سیکورٹی کے کانٹیکس میں بہت بڑا ایشو ہے یہ ہے. تو ہم اس پہ فوکس ہیں. جہاں تک ایف پی سی سی آئی کا تعلق ہے تو ہم انشاءاللہ اویلیبل ہیں ایڈوکیسی کے کانٹیکس میں، لابی کے کانٹیکس میں، اور آئی پی پی کا ایشو یا انرجی کاسٹ ایک میجر فیکٹر ہے. اب اگر ہم نے سی پیک 2 لانچ کرنا ہے اور جو اس کا پھل ہمیں ملنا ہے وہ اب اسٹیج آ رہی ہے اس کی، اور اس میں کاسٹ آف الیکٹریسٹی یا انرجی کاسٹ بہت بڑا فیکٹر ہے. تو پاکستان چائنا چیمبر آف کامرس انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی ہر اسٹیج کے اوپر. بہت شکریہ آپ کو. تھینک یو سر. آپ کا امپورٹنٹ پریزیڈنٹ ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار دس. تھینک یو سر. میں ریکویسٹ کروں گا محبوب زمردار صاحب سے.
جی السلام علیکم. میں جناب گوہر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری گورنمنٹ کو آپ یہ مطلب بتائیں کہ جو ہمارے سرمایہ کار ہے وہ پاکستان سے سرمایہ بہت تیزی سے باہر نکال رہے ہیں. اس پہ گورنمنٹ کا میرا خیال ہے دھیان نہیں. افغانستان میں دیکھیں وہاں بجلی کے ریٹ بہت کم ہیں. جو اسٹیل کبھی ہم پاکستان سے $2.5 بلین کی ایکسپورٹ پاکستان افغانستان میں کرتا تھا, ابھی وہ $5 بلین بھی نہیں رہ گئی. انہوں نے انڈسٹری افغانستان میں خود لگا دی, سب انڈسٹری وہاں شفٹ ہوتی جا رہی ہے. ایسی سب سرمایہ دار زیادہ سے زیادہ وہ کہیں تو اپنا سرمایہ کہیں لگائے گا, وہ اب نکال کے سعودیہ لے کے جا رہا ہے, کوئی کدھر لے کے جا رہا ہے. تو اس کو گورنمنٹ, یہ بڑی اہم بات ہے کہ گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ بھائی اگر آپ نے الیکٹریسٹی کے ریٹ نہیں صحیح کیے, ڈرائیور کے ریٹ نہیں صحیح کیے, تو کچھ سالوں میں تو پھر ہمارے ملک کا حال ہے. شکریہ. بہت شکریہ سر. سر آپ سے ریکویسٹ ہے. جی میں ملک سعید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. تھینک یو. فرسٹ آف آل میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی تمام فیڈریشن کی لیڈرشپ, احسن تنویر صاحب کو اور اجاز صاحب کو, کہ ان سے پہلے آئی پی پیز کا جو مسئلہ تھا وہ کافی لوگوں نے ہائی لائٹ کیا, لیکن اسے وہ نمایاں حیثیت نہ مل سکی جو ہمارے لیڈرز نے جس طریقے سے مکمل ہوم ورک کر کے اسے ٹیکنیکلی اور کیلکولیشن کے ساتھ کیا. تو میڈیا نے بھی اس کو اسی طرح کور کیا, پوری قوم نے آپ کا ساتھ دیا, کیونکہ وہ اتنا لاجیکل تھا کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی کسی بندے کے, کسی سیکٹر کے, کہ وہ آپ کا ساتھ نہ دیتا. اس پر میں آپ کو جتنا بھی کریڈٹ تحسین پیش کروں وہ کم ہے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جس محنت سے, جس ترتب اور اس کے ساتھ آپ فوکس ہو کر اس کام پر لگے ہوئے ہیں, اس کا بھی ہمیں ایک بنیادی سمجھ ملا ہے. 5 آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. میں باقی دوستوں نے جس طرح ایشور کی ہے ہماری لیڈرشپ کو کہ وہ جو بھی ڈسیزن لیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں, نیچرلی ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میری اس میں سجیشن یہی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اس کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے, جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی پالیسی ریٹس کے اوپر اور آئی پی پیز کے اوپر, تو ایک میں ریفرنس دوں گا. گوہر اجاز صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہسپتال میں پیشنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, ہسپتال کا اپنا مسئلہ ہے. تو اگر ہم کہیں کہ اوور نائٹ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ ان کا حل نکل آئے تو وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں. یہ جس طریقے سے چل رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس میں بہتری کی طرف جائیں گے. سر آئی پی پی اور پالیسی ریٹ کے بعد جو ہمارے لیے پاکستان کی اکانومی کے لیے جو میجر کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ اوور آل جتنی ہماری ایکسپورٹ ہے اس میں اس کا اراؤنڈ 60 یا 62% شیئر ہے. گوہر صاحب اور تنویر صاحب سے زیادہ بہتر کون جانتے ہیں کہ پچھلے سال جب آپ فیڈرل منسٹر اور پروونشل منسٹر تھے تو کاٹن کی پروڈکشن میں الحمدللہ ڈبل اس کی ہو گئی تھی. اور پچھلے سال سے میں کمپیریزن کروں آج کے ڈیٹ کا تو اس سال جو ہماری کاٹن کی ارائیول ہوئی ہے وہ 48% پچھلے سال سے کم ہے. اور وہ 48% کم کا مطلب جو ہے وہ اراؤنڈ $3 بلین کی ہے. تو 3 بلین کی اس لیے بھی اٹریکشن ایک عام پاکستانی کے لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ 2 بلین کی قسط کے لیے ہم کس طریقے سے آئی ایم ایف کے آگے وہ پوری پالیسیز ہم 2 بلین کی خاطر ہم آگے نشاور کر دیتے ہیں, اور 3 بلین کی ہم نے صرف ایک کموڈیٹی جو ہے اس کی پیداوار جو ہے اس پر توجہ نہ دے کر وہ ہم اس میں کمی کر دیں گے. سر میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح تنویر صاحب آپ نے کہا ہے کہ اب آپ آئی پی پی اور پالیسی ریٹ کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کے اوپر بھی فیڈریشن کو مین فوکس آپ اس میں لائن لائٹ میں لے رہے ہیں. تو سر اس کے اوپر آپ کی توجہ بہت ضروری ہے تاکہ ایگریکلچر جو ہے اس کی ریوائول ہو. ایگریکلچر کی ریوائول مینس ایگریکلچر جتنا را مٹیریل زیادہ ہوگا اسی حساب سے انڈسٹری جو ہے وہ آگے چلے گی. جب انڈسٹری چلے گی تو اکانومی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ بڑھیں گی. اور میں تنویر صاحب کے الفاظ کو دہراؤں گا کہ بینک مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ اس طرح زیادہ کر کے قوم کو سود خوری کے اوپر لگا دیا گیا ہے. اس سود خوری سے نجات حاصل کی جائے تاکہ ہم پریکٹیکل بزنس سالو کریں. سر اس میں میں تھوڑی ایک لاسٹ ناٹ لیسٹ گزارش کروں گا کہ اس سال ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جو ہم نے 6 بلین کی رائس کی ایکسپورٹ کر دی ہے. نو ڈاؤٹ وہ ایک طرف تو خوشی کی بات ہے, لیکن اس میں پلاننگ کا سر بڑا فقدان ہے.
کہ ہمیں دیکھنا یہ تھا کہ شوگر کین جو ہے وہ پیڈی جو ہے وہ ہمیں کاشت کے ذریعے میں کرنی تھی اور یہاں کی یہاں کرنی بھی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. سر 1 kg جو ہے دھان کے جو سیڈ ہے اس کے اوپر جہاں کاشت کر رہی ہیں اس کے اوپر کوئی 2500 لیٹر پانی خرچ ہوتا ہے، جبکہ اسی جگہ کے اوپر اگر ہم 1 kg کاٹن سیڈ کی سوئنگ کریں تو وہ 150 سے 200 لیٹر جو ہے وہ پانی وہ کرتے ہیں. ہمارا جو سرفیس واٹر ٹیبل جو ہے وہ دن بدن نیچے جا رہا ہے. ایک طرف ہم 6 بلین کی رائس کی ایکسپورٹ سے خوش ہو رہے ہیں، دوسری طرف ہم نے کوئی 25-26 بلین کا پانی کا اپنا نقصان کر دیا. اگر پالیسی اسی طرح چلتی رہے گی، اس کے اوپر فوکس نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے آنے والی بھی جو ہم ہیں ہمیں ہی پانی کی ایکوٹ شارٹیج جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑے اور کل کو پھر یہ نہ ہو کہ ہم اکانومی کی بجائے پانی کے اوپر بات کر رہے ہوں. سر ونس اگین تھینک یو، اور میں ونس لاسٹلی پھر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہسپتال جو ہے اس کو آپ فوراً سے ٹھیک کرنے میں کامیاب ہونے سے. تھینک یو، بہت شکریہ. میں سر میڈیا سے بس گزارش کروں گا 5 منٹ اب آپ سے لیں گے، تھوڑا سا لیٹ ہوئے ہم، تو میں ریکویسٹ کروں گا علی رضا صاحب سے ذرا مختصر سر. جی تھینک یو ویری مچ. جی پاکستان میں بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ ہے جس میں ہائی انفلیشن ریٹس ہے، لارج اسٹیٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، ڈیپینڈنس آن فارن ایڈ اینڈ لونز میں ہم چل رہے ہیں، کرپشن اینڈ مس مینجمنٹ ہے، انرجی کرائسس ہے، پانی کی کمی ہے، سیکورٹی کنسرنز اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، لو ٹیکس GDP ریشو ہے. یہ پاکستان اب ایک ایسا مریض بن چکا ہے جو کہ ہم نے اس کو وارڈ میں رکھا ہوا ہے، جبکہ اس کو ایک معاشی ICU میں جانے کی ضرورت ہے. اور اس کا جو علاج ہے، ہمارے پاس جتنے بزنس آئیکون بیٹھے ہوئے ہیں علاج بھی انہی کے پاس ہے. ہم ضرور ہڑتال کریں، ہم ضرور احتجاج کریں، لیکن اس کا حل کائنڈلی ضرور ہمیں دینا چاہیے. سب نے رونا روا، میں بھی اس میں رونا رہا ہوں. یہ جو مسائل ہے، یہ مرض ایسا ہے کہ جس کو اتنی ساری بیماریاں ہیں، اس کا حل ہمیں ICU ہے. اور ICU جو ڈاکٹرز ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آج اس کا حل بھی دیں. مسائل کو ہم نشاندہی کر چکے ہیں، تاکہ اس کا حل بھی دیں کہ ہم اس مریض کو ICU سے نکال کے باغ و بہار میں باہر سے ایک بار کچھ لے جائیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. چودھری امجد صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اعجاز صاحب ذکی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے کافی سارے مسائل حل ہونے کی طرف چل پڑے. لیکن جس طرح گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، میرا بھی خیال ہے 1.5 سال میں کوئی فیصلہ کر سکے. ہمیں اس پہ تھوڑا سا کام کرنا ہے کہ گورنمنٹ جلدی سے جلدی یہ فیصلے کرے، اس کو ڈیلے نہ کرے. اگر ہر چیز ختم ہو جائے گی فیصلے کریں گے تو اس کا فائدہ ملے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا FPR میں بھی توجہ کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں آتا، ہماری پالیسیز ایسی ہیں کہ ٹیکس کہاں سے آئے گا. مثال کے طور پہ پان میں ایک سپاری ڈالی جاتی ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ سپاری کسی دکان میں شارٹ کبھی پتہ چلا ہو کہ یہ سپاری شارٹ ہے. آپ اس کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو وہ 0% انپوٹ ہے، اور کم از کم 3 سے 4 ہزار کنٹینر سال کے وہ پاکستان میں آتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اسمگلنگ میں آتے ہیں. اور اگر اس کو لیگل کر کے اس کی میڈیکل رپورٹیں لے کے اس کو ذرا بہتر کر دیں تو میرا خیال ہے وہ ریونیو بھی آ سکتا ہے. سگریٹ امپورٹڈ آپ چیک کر لیں، ہر دکان پہ آپ کو امپورٹڈ سگریٹ ملے گا، لیکن اس کی امپورٹ چیک کریں تو امپورٹ 10-15-20 کنٹینر سے اوپر نہیں ہوگا، جو کہ اس کو وہ 5,000 کنٹینر سے نیچے نہیں ہے. اگر اس کے بعد اب FPR نے ایک نیا کام شروع کیا ہے. رات میں کراچی میں ہی بات ہو رہی تھی، میں سن رہا تھا TV میں بھی دیکھا میں نے کہ پراپرٹیز کی انہوں نے نئی قیمتیں لگا دی ہیں جو کہ تم کی لگا دی. وہ ایسی قیمتیں ہیں کہ بندہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے یار یہ کیسے چلے گا. تو ان چیزوں پہ ہمیں تھوڑا سا FPR پہ بھی سوچنا چاہیے. اپنے اس ٹارگیٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں. اور ہمیں کوئی فیصلے جیسے مہاجا صاحب نے کہا ہمیں کچھ فیصلے سخت لینے پڑیں گے. انڈسٹری ہو، ٹریڈر ہو، سروس سیکٹر ہو، ہم سب کو یہ فیصلے لینے پڑیں گے. آپ قدم بڑھائیں
ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تھینک یو ویری مچ. صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمیں رحمان چاند صاحب نے جوائن کیا ہے اور ذوالفقار صاحب نے فلم پروڈیوسر ایسوسیشن ہمیں جوائن کیا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا محمد علی ملک صاحب سے. السلام علیکم جی. ایک تو میں ذکی اجاز گوہر اجاز صاحب ایس ایم ندوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا. پنجاب بھر سے لوگ آج لاہور واپس آئے ہیں. سر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا FPCCI کا, ہماری لیڈرشپ کا. یہ تو بات ہوگی کہ IPP پہ محنت کی اور ہماری بات سنی گئی, لیکن شکریہ ادا آپ کا اس چیز پہ کرانا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں یہ دکھایا کہ FPCCI کی آواز اتنے بڑے لیول پہ سنی جا سکتی ہے. یہ ہم بھول چکے ہوئے تھے کہ FPCCI کی طاقت کیا ہے. یہ جس طرح سے میرے خلیل صاحب نے بولا کہ یہ ایشو بہت ساری جگہ پہ ہائی لائٹ ہوا تھا, لیکن اس پہ کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یہ آج ایکشن جو لیا گیا ہے یہ FPCCI کا پلیٹ فارم یوز کر کے ہمیں ہماری جگہ پہ واپس لے کے جانے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ IPP کے بعد جس طرح سے جو ذکر کیا گیا ہے کہ ایگریکلچر پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایس ایم تنویر صاحب نے آلریڈی ایک ٹیم بنا لی ہے ایگریکلچر کی, اور نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ایگریکلچر کی ہے. میں یہ بتاتا چلوں جو ایس ایم تنویر صاحب منسٹر تھے وہ ایگریکلچر, رائس کی 2 ورائٹیز ہیں 101 اور 102. پاکستان کی ہسٹری میں بہت سے اس چیز کو سنیں, پاکستان کی ہسٹری میں آج تک رائس کی اوپی ورائٹی نہیں اپروو ہوئی تھی. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایس ایم تنویر صاحب نے منسٹر ایگریکلچر 2 ورائٹیز اپروو کرائی تھی, اور وہ انشاءاللہ ملٹی پلائی ہو کے آپ کو اس کا نیٹ افیکٹ ود ان دی نیکسٹ 1-2 ایئرز کے اندر نظر آئے گا. دوسری بات جو ہے کاٹن کی ہوئی تھی, صرف بہت بڑا ایشو ہے. پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ جو ہے وہ اس سے لنکڈ ہے, اور ایس ایم تنویر صاحب نے اس کے اوپر بھی نوٹس کیا ہے. میٹنگ ہوئی ہے جہاں پہ ان کو بتایا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو نیشنل ایوریج ہے آف کاٹن کی جو ییلڈ ہے از آلموسٹ 18 to 20 months پر ایکڑ. ایک ورائٹی ہے جس پہ کام ہو رہا ہے جس کی ایوریج ییلڈ جو ہے از کلوز ٹو 60 to 65 months پر ایکڑ, اور انشاءاللہ وہ بھی ہم ان کی لیڈرشپ میں اور FPCCI کے تھرو انشاءاللہ اس کو امپروو کرا کے نیکسٹ کپل آف ایئرز ہم پاکستان کے فارمرز کو, پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو وہ دیں گے. کیونکہ جہاں پہ بات ہے کہ چیز رائس زیادہ لگ رہی ہے اور کاٹن کی جہاں پہ کلٹیویشن میں کم ہو رہی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فارمر جو ہے اس نے اپنی آمدن دیکھنی ہے. اگر اس کو رائس کی کراپ لگا کے پر ایکڑ 100 من مل رہا ہے تو اس نے کاٹن کی کیوں کراپ لگا کے 18 من کی ایوریج لینی ہے. اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہم اس میں بھی ورائٹیز لے کے آئیں جو فارمر کو انکم دے, تاکہ جو ہماری $3 to $4 billion کی امپورٹ ہے کاٹن کی اس کو ہم کم کریں اور زیادہ پیداوار کر کے ہم اپنی کاٹن کی پروڈکشن اور بھی بڑھائیں. جس طرح سے انہوں نے بڑھائی تھی اور اب کم ہو گئی ہے اس کو ہم دوبارہ بڑھا کے انشاءاللہ اپنی ایکسپورٹس کو اتنا زیادہ آگے لے کے جائیں. آپ لوگوں سے ایک چیز جو پانی کے بارے میں بات ہوئی تھی رائس کراپ کے اندر یہ بھی ایسے تنویر صاحب نے خود اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ رائس کراپ کی جو اگلی ورائٹی جس میں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ 2 مین اس کے نقطے ہونے چاہیے. ایک وہ ہیٹ ٹالرنٹ ہو کیونکہ اسٹیریلٹی کا بہت بڑا ایشو اس سال آیا ہے. دوسرا وہ ڈراؤٹ ریزسٹنٹ یعنی جو اس میں پانی کم استعمال ہو. انشاءاللہ وہ ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. ہماری جو ٹیم تنویر صاحب کی لیڈرشپ میں رضی صاحب کی لیڈرشپ میں آپ کے نام صاحب کی لیڈرشپ میں جو بنی ہے انشاءاللہ اس میں ریزلٹس میں آپ لوگوں کو کمی دیر انشاءاللہ آپ نظر آئیں گے. جیسے انہوں نے اپنی منسٹری کے دوران وہ ورائٹی امپروو کریں گے انشاءاللہ ہمارے پوری امید ہوگی کہ ہم کاٹن کی بھی ورائٹی انشاءاللہ امپروو کریں. تھینک یو. بہت شکریہ سر. میں ریکویسٹ کروں گا شہزادہ صاحب کو. جی شہزادہ سلیم میرا نام ہے. میں آل پاکستان کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کا پیٹرن ان چیف ہوں اور ساتھ لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کا پریزیڈنٹ ہوں. میں زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں, سیدھی سیدھی اور جھٹکی سی بات سمجھتا ہوں. میں نے اب تک یہ جو باتیں سنی ہیں نا زیادہ تر میری سمجھ میں نہیں آئی, لیکن لبے لباب یہ ہے کہ ایس ایم تنویر صاحب حکم کریں پورے پاکستان کے ہزاروں کار ڈیلرز کی لاکھوں گاڑیاں
सड़कों पे हम खड़ी कर देंगे और पूरा पाकिस्तान हम जैम कर देंगे। ये शहजादा सलीम का ऐलान है, सिर्फ SM तनवीर साहब जिस दिन हुक्म करेंगे ये हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जुल्फार साहब से। सर जुल्फार साहब, चंद साहब में आए। SM तनवीर साहब हमारे लीडर हैं। मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मेरी चेयरमैनशिप अभी ख़त्म हो गई है। नए चेयरमैन जो हैं वो शहजाद रफीक साहब हैं, वो भी हमारा ग्रुप है। मेरी उनसे बात हुई थी, वो सारे आपके साथ शाना बाशाना चलने के लिए तैयार हैं। जब आप कहेंगे पूरी इंडस्ट्री आपके लिए खड़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा तारिक महमूद साहब से। सर जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक जी ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से है। सबसे पहले तो अपनी क़यादत का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि अभी इनके साथ मुझे मौका मिला कोयटा जाने का, तो वहाँ पे हमें ये पता चला कि वहाँ पे LPG के 200 से 400 टैंकर खड़े हुए हैं और उसको हर रोज़ एक नए ड्रामे से ये रोक लेते हैं जो टूरिस्ट का हिसाब से चल रहा है। तो SM तनवीर साहब ने और सारी हमारी क़यादत ने रात को संडे वाले दिन FPR को इंगेज करके, चीफ मिनिस्टर को इंगेज करके वही 400 टैंकर को रिलीज करवाया, नोटिफिकेशन इशू कराया और सारे का सारा कराया। और ये वो LPG है जो 30 से 40% सस्ती आती है रूट से। अगर कराची से आए तो वो महंगी आती है। हमारे सारे स्टाफ बैठे हुए उनको आइडिया होगा। तो थैंक यू वेरी मच सर आपके विजिट का भी, और आपने इतनी एफर्ट की और मतलब बड़ी मेहनत करके ये करवाया। सर मैं फर्दर साइड पे थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मैं एक दो एड्रेस और चीज़ें करना चाहूँगा कि आपने कैपेसिटी पेमेंट पे बहुत एफर्ट की। थोड़ी सी सर BTU भी तवज्जो कर लीजिए, उसमें भी थोड़ी बहुत गड़बड़ है कि 18,200 या 300 BTU वाटर देते हैं और प्रोडक्ट जो भी ले रहे होते हैं उसमें भी काफ़ी सारा डिफरेंशियल है जो बेसिकली आवाम के पैसे जा रहे होते हैं। सेकेंडली हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि जो बकाया IPP रह गए हैं अगर वो कभी ना कभी चलते हैं, जो आजकल माहौल बना हुआ है बिजली का, लोड शेडिंग का, उस पे भी फ्यूल ऑयल जो है जो फर्नेस है वो महंगा यूज कर रहे हैं। जबकि हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में मैंने अपने लीडर को, पैटर्न चीफ साहब को, गूगल पे रिफाइनरीज भी दिखाई हैं जो कि वहाँ पे अफगानिस्तान में प्रोड्यूस कर रही हैं और वो तकरीबन हमें $250 का मिलता है। और यही वाला जो पाकिस्तान वाला फ्यूल ऑयल है ये ₹5.5 एक्सपोर्ट करते हैं और वही IPP पे यूज करें या कैप्टिव में यूज करें तो आपकी तकरीबन, मैंने उस दिन कैलकुलेट करके बताया था कि $100 मिलियन की साल में बचत हो सकती है। और दिस इज गारंटेड बचत। इस पर मेरे से वर्किंग करनी है, प्रेजेंटेशन लेनी है, आई एम अवेलेबल। सेकेंड सर, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से बात की तो वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में तो महंगी नहीं होती। तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के एडिशनल सेक्रेटरी साहब की ये पोजीशन है, क्योंकि ये भी नहीं होता। और एक और थोड़ी सी तवज्जो हमारे करनी थी, जो IPPs माशाल्लाह आपने बड़ी एफर्ट करके 5 IPPs बंद कराए हैं, उसके क्लाइमेट चेंज में जो पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स की हुई है अपने इंटरनेशनल पोर्टफोलियो पे, उसके कार्बन क्रेडिट्स को भी जरा काइंडली एक्टिवेट करवा दें। अच्छे भले कार्बन क्रेडिट मिल जाएंगे, हो सकता है आपने मतलब उस पर एफर्ट की हो, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज पे ये आ जाए तो बड़ा है। पाकिस्तान की सब रिफाइनरीज जो हैं जो फ्यूल ऑयल बना रही हैं, जो रेस्ट ऑफ 18 हैं उनमें बेशक 2-4 महीने 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन वो नाजायज फर्नेस ऑयल की प्राइस बना रही हैं जो कि इंटरनेशनल प्राइस के साथ बिल्कुल सेट नहीं है। वो इतनी हाई प्राइस रखती हैं, वो सिंपली PSO प्राइस को लेता है, उसका अपना मार्जिन रखता है और इन IPPs को देता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा तवज्जो करने वाली है जिसमें इन्होंने नाजायज प्राइस बनाई है। चूंकि डीरेगुलेटेड है, गवर्नमेंट रोक नहीं सकती, लेकिन ये अल्टीमेटली मामला रही है। तो अभी भी 80 से 90 हज़ार टन इसके बावजूद पाकिस्तान का प्रोडक्ट का वॉल्यूम है पर मंथ का, उसमें बहुत बचत हो सकती है। सेकेंडली सर, फ्यूल स्मगलिंग पे इस टाइम बहुत एक्टिव है हमारी SIFC बहुत एक्टिव है, हमारे FPR के चेयरमैन से बहुत एक्टिव हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ा सा फ्यूल स्मगलिंग वाली साइड पे भी आए। इससे भी 200-300 अरब हमारा नुकसान हो रहा है, टैक्स की मद में भी हो रहा है, प्राइस की मद में भी हो रहा है और क्वालिटी की मद में भी हो रहा है। क्वालिटी हमारी 92 राउंड है पेट्रोल की, और जो वहाँ से क्वालिटी आ रही है वो 72 राउंड आ रही है, तो ऑटोमेटिकली स्पेयर पार्ट की इम्पोर्ट बढ़ेगी। लेकिन टैक्स की मद में भी, और ये ऑल टुगेदर 200 से 300 बिलियन का दैट आई कैन मैं प्रूव कर सकता हूँ। और सर बस जी मेरी तरफ से यही है। थैंक यू आपका। अब मैं रिक्वेस्ट करता है रहमान चंद साहब से और उसके बाद फिर रहमान थोड़ा आगे हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो पाकिस्तान का स्टील सेक्टर है उसका जो मेन कंपोनेंट है रॉ मटेरियल, अबाउट 80% ऑफ इट्स कंप्लीट वैल्यू एडिशन इज द कंपोनेंट इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। और इस
الیکٹریسٹی کی وجہ سے ہماری پاکستان اسٹیل میلٹر ایسوسی ایشن کے جو ممبرس تھے وہ تھے لگ بھگ کوئی 250 کے قریب پورے پاکستان کے اندر. اس کا سب سے بڑا کلسٹر تھا وہ لاہور ڈویژن اور گجرانوالہ ڈویژن کے اندر تھا, اور لاہور کے اندر اسٹینڈ لون دے ور اباؤٹ اوور 76 یونٹس وچ ور آپریٹنگ. ہم $1 بلین ٹیکس ریونیو کے اندر حکومت پاکستان کو دیتے تھے, اور واپڈا کے سب سے بڑے ریونیو جنریٹنگ سیکٹر تھا جس میں کسی قسم کی کوئی بجلی کی چوری نہیں تھی. آج بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے یہ حالات ہے کہ 76 یونٹس میں سے لاہور کے اندر جو لاہور ڈویژن میں تھے سر ڈاکٹر صاحب وہ اب لیس دین 10 میں آپریٹ کر رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے امریکی اسٹیل ڈیفالٹ کر چکی ہوئی ہے, آگا اسٹیل ڈیفالٹ کر چکی ہوئی ہے, جبکہ یہ پاکستان کے دو سب سے بڑے آئی پی اوز انہوں نے کیے ہوئے تھے, پبلک لسٹڈ کمپنیز تھیں. اور اب پورے پاکستان میں لانگ اسٹیل پروڈکٹ سیگمنٹ کے اندر صرف غالباً 2 لسٹڈ کمپنیز رہ گئی ہیں جو پروڈکشن میں ہیں, دے آر اسٹرگلنگ اینڈ اسٹرائیونگ. اب جو آگے معاملہ چل رہے ہیں اور اس کے اندر جو آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے پاکستان کے اندر کنسٹرکشن ایکٹیویٹی اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کتنے کس وقت آلریڈی چل رہے ہیں. وی آر ان سیریس کرائسس اینڈ دا میجر ایشو از بیسکلی دا الیکٹریسٹی پرائسز. اور اس کے اندر جب تک اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی وی کانٹ بی کمپیٹیٹیو ایون فار آر اون لوکل ڈومیسٹک ڈیمانڈ. تو میری آپ سے گزارش ہوگی, اور آپ کا پہلی بات ہے کہ میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ جو آپ نے بل اور یہ خدمت کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کی, اور اس سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انشاءاللہ وی سون ول بی ریپنگ دا فروٹس آف اٹ. تھینک یو سو مچ. جمال صاحب بہت شکریہ. اب میں ریکویسٹ کروں گا ایس ایم تنویر صاحب سے, پیٹرن چیف جو بھی چیف بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ فیڈریشن میں آنے کا. پہلے تو دعا کریں ہمارے جو پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب ہیں وہ ٹیکی ہو گئے اور وہ نہیں آ سکے اور اس وقت ہاسپٹل میں. دوسرے نمبر پہ جو ایگریکلچر ریلیٹڈ ابھی بات ہو رہی تھی یہاں پر, جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو ہماری پنجاب کی کواٹر آلموسٹ ڈبل آئی. ملک سہیل صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. گندم 22 من کی آتی تھی پر ایکڑ پروڈکشن, وہ 35 من آئی. وہ گندم کے ساتھ بعد میں کیا ہوا اس ٹاپک پہ میری بات کر رہا. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ ٹھیک طریقے سے چلیں تو اربان ڈالر ہمارا ملک کما سکتا ہے. 6.6% ایگریکلچر گروتھ آئی لاسٹ ایئر. آج 60% کواٹر لاسٹ ایئر سے کمائی ہے. گندم کا بیڑا غرق ہو گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی پوچھنے والا کیوں نہیں ہے, لوگوں کو احساس کیوں نہیں ہوتا, اور رات کو نیند کیسے آتی ہے. جو آدمی ذمہ داری لیتا ہے اپنی, وہ رات کو سو کیسے سکتا ہے جب ملک کو نقصان ہو. 1 بلین کے لیے ہم اگر ساری دنیا کے سامنے بھیک مانگتے پھرتے ہیں تو یہ تو ہمارے ملک میں اتنا بڑا پوٹینشیل ہے جو کوئی نہیں دیکھ رہا. آئی پی پی بینکنگ ٹرسٹ کے بارے میں آپ سب نے بات کی اور آپ کو پتہ ہے ہم کنٹینیوس کی بات کر رہے ہیں. بٹ اب فیڈریشن جو اپنا نیکسٹ آگے لے کے جا رہی ہے وہ ایگریکلچر پہ ہم نے کام شروع کر دیا. ابھی یہاں پر ٹوٹل بزنس لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی فارماسیوٹیکل کے بارے میں, رانا طارق صاحب بات کر رہے ہیں چین اسٹور کے بارے میں, حافظ بٹ صاحب پیپر انڈسٹری, جو بھی ہم بات کر رہے ہیں سر ہر کمیٹی ایسوسیشن نے ان کو کمیٹی دے دی گئی ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سیریس میٹنگ کر رہے ہیں اور ہمیں پورا ایک گیم پلان دیں. اس ملک نے ٹھیک ہونا ہی ہونا ہے. اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں. ہم نے اب اس گراف کو بالکل ایسے اوپر لے کے جانا ہے. آپ کی SIFC, آپ کی حکومت, ہر آدمی آپ کے ساتھ ٹوٹلی الائنڈ ہے, بٹ ہمیں ان کو ہوم ورک کر کے دینا ہے. ہم پورا دن ایک پہ ہم 2 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, ایک سیکٹورل اکانومی پہ,
एक डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी के ऊपर पूरी टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हमारे पास बैठी हुई है। अगर गोबर साहब कसूर पे बात करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी में आएगा। अगर आप फ्लेक्सिबल पाइप की बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल पैकेजेस की बात करते हैं तो सेक्टोरल में जाएगा। आपको हमने कमेटियां दे दी, हमें 8-9 महीने हो चुके हैं इस बात को दिए हुए। अब आप पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड करें, जो चैंपियंस हैं वो हमारे साथ यहाँ बैठ जाए। आपने ये बताना है कि आपका कारोबार कैसे ठीक होगा, आपके मुल्क की इकोनॉमी कैसे चलेगी। जैसे रज़ाक साहब बात कर रहे हैं कि हमारे को अपर कैप कर दिया बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इश्यूज हैं हम यहाँ पर आपके साथ डिटेल में बैठेंगे, पूरा दिन स्पेंड करेंगे, उसके ऊपर हम सेमिनार्स कंडक्ट करेंगे। अब आईपीपी बैंक इंटरेस्ट तो एक इशू है, अब हम पूरे मुल्क के लेवल पे इसको खोलने जा रहे हैं, बट मेहनत आप सबने करनी है। एक टॉपिक पे जान मारते हैं, इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। कॉटन के ऊपर जब लास्ट टाइम हमने कॉटन डबल हुई तो क्योंकि मलिक शेख साहब बैठे हुए हैं, मैं बोलूँ, उसमें हमने ये डिसाइड किया कि 40% कॉटन अर्ली लगेगी। गंदम की जो क्रॉप है उसमें हमने यील्ड 40 मन का टारगेट किया। आपको पता है 31 मिलियन टन हमारे मुल्क में कंजप्शन है। अगर 35 से 40 मन आ जाए, जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया में 80 मन आ रही है, तो हम नीचे इतने लाख एकड़ को रिड्यूस कर देंगे। वो जो एरिया हमने कम करना था उसमें हमने प्लान किया कि इसमें अर्ली कॉटन लगेगी, क्योंकि कॉटन जब अर्ली लगती है उसमें कीड़ा नहीं लगता, उसमें 40 मन से ज्यादा हीट आती है। जो कॉटन लेट लगाई जाती है उसमें व्हाइट फ्लाई का अटैक आता है जिसमें हम संभाल नहीं सकते, और 20 से भी कई मन से कई यील्ड हमारी कम हो जाती है। सारा प्लान देकर आए और उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर सिर्फ इसकी प्लेसमेंट कर दें तो ये $6 बिलियन का फर्क है। $6 बिलियन अगर मेरे मुल्क की इकोनॉमी में आता है, किसानों को मिलता है, ग्रोवर को मिलता है, तो आप सोचें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी। अभी तो ये बगैर पैसे स्पेंड की मैं बात कर रहा हूँ। पानी 37 मिलियन एकड़ फीट पानी हम जाया कर रहे हैं अपने मुल्क में। 1 मिलियन एकड़ फीट का मतलब है $1 बिलियन। हम कब जागेंगे? हम क्यों सोए हुए हैं? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हमारे पड़ोसी मुल्क कहां से कहां जा रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा। तो फेडरेशन में अब बैठ के हमने डेली हर सेक्टर पे काम कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेंथ है सर। कसूर की आपकी स्ट्रेंथ है, चिड़ियोट में फर्नीचर की स्ट्रेंथ है, वजीराबाद में कटलरी की स्ट्रेंथ है। तो हर स्ट्रेंथ को टैप करना है उस एसोसिएशन पे। हाँ, जो एसोसिएशन या जिसने कमेटी ली है अगर वो काम नहीं कर रही फिर हम उसको चेंज करेंगे, तो फिर बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हमें काम चाहिए, प्रोफेशनल्स ने काम करना है और इंशाअल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अक्टूबर के महीने का सीपीआई इंडेक्स जो आया वो 7.17 आया। जब हमारी महंगाई 7% है तो इंटरेस्ट 17.5% क्यों है? हम गवर्नमेंट को बार बार अपील कर रहे हैं कि इसको 5% इंटरेस्ट नवंबर में और 5% दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी में रिड्यूस करें। सिर्फ गवर्नमेंट ने अपनी बोरोइंग 48 ट्रिलियन रुपए की दी हुई है। 10% कम कर लें तो 4.8 ट्रिलियन रुपए गवर्नमेंट सेव कर सकती है साल का। इसको लेट क्यों कर रहे हैं? और सिर्फ 70 करोड़ रुपए के लिए 50 जो टॉप एक्सपोर्टर थे उस पर छापे मारे गए। एफबीआर ने उनके सीएफओ को अरेस्ट किया गया, उनको हरेसमेंट किया गया। मुझे ये बातें समझ में बिल्कुल नहीं आ रही कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। यार उनको तो फूलों के हार बनाओ। वो मेरी माँ कहती थी आटा गूंद दिए तो हिलती क्यों है? वो तो मैं किसी के भी घर में घुस जाऊंगा कोई ना कोई पकड़ के बाहर ले आऊंगा।
جو جب گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ جو ان رجسٹرڈ پرسن ہے، نان فائلر ہے، اس کا 3.5 ٹریلین روپے ٹیکس آنا چاہیے، اس پہ ہاتھ ڈالو نا، اس سے پوچھو جو کام کر رہے ہیں اس کو کیوں تک کر رہے ہو؟ آگے اتنے برے حالات ہیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لوگ رو رہے ہیں، اور جو چل رہی ہے اس کو بھی ہم تنگ کر رہے ہیں. یہ غلط ہے. بس میرا آئی پی پی کے حوالے سے جو فائنل بات ہے، مجھے معلوم ہے ہماری ٹاسک فورس دن اور رات کام کر رہی ہے، ہماری SIFC دن اور رات کام کر رہی ہے، مگر اس میں کچھ ڈیلیز آ رہی ہیں. جب ڈیلیز آ رہی ہیں تو آپ ونٹر پیکج کیوں نہیں اناؤنس کر رہے؟ آج ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ امیڈیٹلی ونٹر پیکج دیا جائے انڈسٹری کو. 20 روپے کی بجلی دی جائے ہماری انڈسٹری کو ونٹر پیکج کی مد میں. آپ کر لیں گے، مجھے یقین ہے آپ کام کر رہے ہیں، آپ آئی پی پی کا مسئلہ حل کریں گے. بٹ ہمارے لیے تو ایک دن قیمتی ہے، ایک دن ہماری انڈسٹری قبرستان میں کنورٹ ہو رہی ہے، ایک دن ہمارے لیے پریشیس ہے. ونٹر پیکج تو 1 اکتوبر کو آنا چاہیے تھا. ہر چیز میں ڈیلے، بینک انٹرسٹ کم کرنے میں ڈیلے، ونٹر پیکج میں ڈیلے. اس ڈیلے کا کام اچھا نہیں ہے. خدا کے واسطے گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہ اگلے 2 سے 3 دن میں اس کا فیصلہ کریں. بہت افسوس کی بات ہے، یہ ڈیلے کی وجہ سے انڈسٹریلسٹ اب سوسائڈ کر رہے ہیں. فیصلہ آباد میں جو واقعہ ہوا رونے کا دل چاہ رہا ہے. صرف اگین گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس کو سنبھالیں اور جلدی فیصلے کریں. آئی پی پی میں اگر مہینہ 2 مہینہ لگ رہا ہے تو ونٹر پیکج فوراً دیا جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر تبیب صاحب آپ کا. اب میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر گوہر اجاز صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیف فیڈریشن جناب ذکی اجاز صاحب، ہمارے اور تمام ایسوسیشنز اور چیمبرس کے یہاں ہر سیکٹر سے لیڈران اور چیئرمین موجود ہیں. ایسے تنویر صاحب نے ایک بہت اچھی جو ہے پالیسی بنائی کہ ہر صوبے میں جا کے ان کے ریجنل جو چیمبرس ہیں، ریجنل ایسوسیشنس ہیں، ان کے ساتھ جا کے ہر مہینے میٹنگس کریں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے پچھلے مہینے بلوچستان میں میٹنگ کی، اس سے پیچھے انہوں نے جو ہے وہ سندھ میں میٹنگ کی، اس سے پیچھے KPK میں میٹنگ کی، اور آج پنجاب میں تمام چیمبرس اور ایسوسیشنس کو اکٹھا کر کے دوبارہ بیٹھے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر اگر ذمہ داری لے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. فیڈریشن پاکستان چیمبر، پاکستان کے تمام چیمبرس، تمام ایسوسیشنز کا ایک ادارہ ہے جہاں ہم سب مل کے اس فیڈریشن پاکستان چیمبرز میں آ کے اکٹھے ہوتے ہیں. یہ ہمارا پارلیمنٹ ہے. جیسے جو ہے وہ ہمیں اس کی عزت اس پارلیمنٹ کی، ہمارے فیڈریشن کی سب سے زیادہ عزت ہے. ہر پنجاب کے تمام سیکٹرز کے لوگ، تمام چیمبرز کے لوگ یہاں موجود ہیں. میں 3 باتیں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے آئی پی پی ہمیں یہاں 2 مہینے پہلے آخری میٹنگ کی اور سب کا یہاں پہ ہمارا ایمان تھا کہ جس طریقے سے فیڈریشن نے اس معاملے کو اٹھایا کہ 1,10,000 کروڑ 1.1 ٹریلین
ہر سال آپ بند پاور پلانٹوں کو دے رہے ہیں اور وہ پیسے آپ کنزیومر سے چارج کرتے ہیں جو کہ 20 روپے یونٹ بنتے ہیں، اور اگر بجلی بنا کے وہ جو دے رہے ہیں اگر صرف اس کے پیسے دیے جائیں جو کاٹ پڑتا ہے تو صرف 8 روپے بنتے ہیں، یہ 12 روپے یونٹ ہے جو اس کو ہوا پیمنٹ کریں۔ فیول ہمارا خالی 10 روپے سے بھی کم، 20 کی کیپیسٹی ہے، 10 روپے کا فیول ہے، اور تمام ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ملا کے 16% نہیں ہے، جو 35 روپے بجلی بنانے کی کاسٹ ہے، اس 35 میں سے 20 روپے کیپیسٹی ہے، تو ہم نے اس 20 روپے نہیں پیٹیشن میں سامنے لے آئے اس طریقے کے ساتھ کہ یہ 12 روپے آپ کو اوور پیمنٹ کر رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ کوارٹرلی ریزلٹس آ رہے ہیں انہیں پاور پلانٹس کے، اور وہ کوارٹرلی ریزلٹ بتا رہے ہیں کہ 50 روپے کی بجلی بیچی ہے اور 150 کروڑ کا نفع کیا۔ ہم نفے کے خلاف نہیں ہیں، بالکل کاروبار کا نفع ہونا چاہیے، لیکن ہم سب کاروباری ہیں، نفع 5% ہوتا ہے، 10% 15% ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے کبھی کوئی کاروبار میں سنا کہ 50 روپے کی بجلی بیچی ایک کوارٹر میں اور 150 کروڑ روپے اس کا پروفٹ آ گیا، اور یہ بیلنس شیٹ اسٹاک مارکیٹس میں آ گئی۔ جو ہم نے معاملہ اٹھایا ہے 1.1 ٹریلین، 1,10,000 کروڑ سالانہ ہم ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں، جو 12 روپے یونٹ بنتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہماری بجلی کی قیمت جو آج 35+ ٹیکسز ہیں وہ 23+ ٹیکسز ہونے چاہیے، تو 12 روپے یونٹ ہمارا سانس ہے جس سے ہمارا سانس بند ہے۔ ہم نے پھر حکومت نے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بڑی سیریسلی لیا جب ہم نے پوائنٹ جو ہے وہ ان کو اٹھایا اور اس پہ ٹاسک فورس بنی، اور جو ہے ٹاسک فورس بڑی جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ ہماری انٹرسٹ ہے، عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب اس معاملے کو یہ 107 IPPs ہیں، اس کی ابتدا ہو گئی کہ پہلے 5 جو کہ بجلی بنا ہی نہیں رہے تھے، بجلی بنا ہی نہیں رہے تھے اور بنائے بغیر 6,000 کروڑ روپے سال کا لے رہے ہیں، اور 5 سال سے شاید انہوں نے بجلی بنائی نہیں تھی، 30,000 کروڑ روپے ان کو پیمنٹ کر دی گئی پچھلے 5 سال میں بجلی بنائے بغیر۔ تو اب اگلے 20 IPPs کو نوٹس کیا ہوا ہے جن کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، جن پہ کوئی بینک کا شرط نہیں ہے، اور وہ بھی بجلی نہیں بناتے، شاید 15% بجلی بناتے، اور ان کو بھی پوری پیمنٹ دی جا رہی ہے، 100 ارب روپے ان کو بھی دیا جا رہا ہے، پلانٹ کو 5 ارب روپے، 5 ارب 500 کروڑ دے دیا جاتا ہے، بجلی نہیں بناتے، کوئی قرض نہیں ہے، کوئی سود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا کہ کیا فرق پڑے گا عوام کو، ہم سب کو اگر 50 پیسے یونٹ بل کرتے، اگر آپ ہم سے جو ہے یہ 5,000 روپے اگر نہیں دیں گے، مجھے پورا یقین ہے ہم پاور پلانٹ کے جن کو 500 روپے بعد پلانٹوں میں نہیں ملیں گے، ظاہر ہے ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، ظاہر ہے ان کے کنگن اور ان کی بھی جو ہے گاڑیاں بکری ہوں گی اگر 500 کروڑ کو نہ ملا نہ پاور پلانٹ۔ تو مجھے جو ہے اس بات کو کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم ان کے نمبرز میں گزارے باتوں 1,10,000 روپے ہر آدمی ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے مجھے 500 کروڑ دے دیا، 500 کروڑ دے دیا، کیا فرق پڑتا ہے مجھے آپ لوگوں نے 5,000 کروڑ دے دیا۔ پاکستان نے ترقی کرنی ہے، ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے، پوری فیڈریشن نے اکٹھے ہو کے اسٹینڈ کیا، خدا کا شکر ہے حکومت نے ہماری بات سنی اور ہم اس رستے پہ چل پڑے اس معاملے کو۔ ہم یہ چاہیں گے کہ جو پاور پلانٹس ہیں انہوں نے پچھلے 14 سال عوام کا خون چوسا ہے، انہوں نے سارے پاکستان کو پتا ہے کہ ایک پیسہ انہوں نے نہیں لگایا، سارے پاکستان کو پتا ہے کہ جو انہوں نے انرجی ایفیشنسی کا اپنی ڈکلیئر کی سب غلط ہے۔ آج یہ باتیں اور کیونکہ ہمارے چیئرمین کر رہے تھے، ہم سب کو پتا ہے یہاں بیٹھ کے جو تیل بازار میں بیچتے تھے، تیل کی جو کنزمپشن دکھاتے تھے مسکرانا شروع ہو گیا سارے ساتھ، تو جو ہے وہ کنزمپشن تیل کی دکھاتے تھے کہ جناب 100 گرام ہے اگر
एग्जैक्ट नंबर 230 ग्राम है, वो फैक्टर 200 ग्राम नहीं होती, 15% ही मार्केट में बेचते, जो नजर ही नहीं है कि किसी जगह पे। और इनसे तारिक साहब से पूछिएगा कि टेलीफोन बात रखवा देते थे, जब ये पैसे देने जाया करते थे। तो ये सारे मामला, सारी बिजनेस कम्युनिटी को हर चीज पता है, एक एक बात पता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बस कर देंगे, हमारा मुल्क है, क्योंकि आप मुल्क की बोझ नहीं खा सकता। बड़ी खूबसूरत बात की मुझे, मेरी बात पिछले साल की दोहराई थी कि मुझे कामरान खान साहब ने एक शो में मुझे बुला के जो है वो इकानमी जो है वो बड़ी तकलीफ में है। मैंने उनको कहा कि नहीं, इकानमी नहीं तकलीफ में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो इकोनॉमी जो हमारी है, इकोनॉमी की जो पॉलिसी बन रही है, वो पॉलिसी ठीक नहीं है जिससे लोग चल सके। और मैंने उसका जवाब दिया था कि ये यहाँ पे पेशेंट बीमार नहीं है, यहाँ पे अस्पताल बीमार है। तो इलाज पेशेंट का नहीं करना, इलाज हमें अस्पताल का करना। मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि मसला पॉलिसी मेकिंग का है, इलाज हमें अस्पताल का करना। और वही इलाज मैं आपको कह रहा हूँ कि फेडरेशन में ऐसे तनवीर साहब की लीडरशिप में आप सब रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आपने ऐसे तनवीर साहब मेजॉरिटी से आप इस बात को प्रूव करें कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपनी जात से ऊपर चले। हमने इस इकॉनमी को जो आज $350 बिलियन की, हमने $1 ट्रिलियन पे अगले 10 साल